على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس میں مختلف قسم کی انعامات سے اللہ نے ہمیں نوازا، اور انعامات سے نوازنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو خوشیاں نصیب فرمائی، وہ خوشیاں ان گنت خوشیاں ہیں. ان خوشیوں کو اگر ہم گننا چاہیں ہرگز ہم گن نہیں سکتے. ان گنت خوشیوں سے اللہ نے نوازا. ان نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ امن والہ کا ارشاد ہوا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. فرمایا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اب قرآن ہی سے پوچھئے، یا اللہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ نازل کس دن ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا قرآن کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. فرمایا لیلۃ القدر کیسی رات ہے؟ تو قرآن کہتا ہے خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. ابھی قرآن سے پوچھئے کیا لیلۃ القدر میں اللہ نے بیک وقت نازل فرما دیا؟ قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ
لیلۃ القدر میں بیک وقت نازل کرنے کے بعد دنیا میں حسب ضرورت، حسب تقاضا، حسب اشارہ، حسب مطالبہ اللہ کی طرف سے جب جب ضرورت محسوس ہوا ہے نازل کیا گیا۔ اب پوچھئے قرآن پاک کو نازل کرنے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی کون سی صفت شامل حال رہی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے رحمان ہونے کی حیثیت سے رحمانیت کے ساتھ قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ گویا اللہ نے قرآن جب سکھایا رحمان ہونے کے اعتبار سے سکھایا، بغیر کسی کے درمیان میں واسطہ کے اللہ نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جبریل آتے تھے قرآن سنایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچ لیا اگر میں جبریل کے آنے کے بعد تھوڑی سی بھی غفلت کروں قرآن رہ جائے گا، یاد کر نہیں سکوں گا، اس لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو فوراً منع کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح، قرآن کے تمام رموزات، قرآن کے تمام حقائق و دقائق، یہ تمام چیزیں سمجھانے کی ذمہ داری، سکھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پتہ چلا اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کو بڑے پیارے انداز میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قرآن کو میں یوں ہی عطا نہیں کیا، رمضان المبارک میں جب قرآن آ گیا قرآن کی صفت ایک اور صفت بڑھ گئی۔ وہ صفت کون سی ہے؟ فرمایا قرآن کی صفت فرقان بن گئی، فرقان بن گئی۔ فرقان کیسی صفت کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے والا قرآن، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والا کلام۔ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، یہ سب کو قرآن الگ الگ کر کے بتا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ آیت جس آیت کی ہمارے سامنے تلاوت ہوئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس میں اللہ نے 3 صفت قرآن کے بیان فرمایا۔ پہلی صفت ھدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔ جو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، قرآن پاک کی 2 طرح کی ہدایت ہوتی ہیں، ایک ہدایت ہے راستہ بتانا، ایک ہدایت ہے منزل تک پہنچانا۔ اللہ جب رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تو فرمایا منزل تک پہنچانے والا بنا کر اللہ نے نازل کیا ہے۔ دیگر دنوں میں قرآن راستہ بتاتا ہے، دیگر دنوں میں قرآن رہبری کرتا ہے، دیگر دنوں میں قرآن صرف ہمیں گائیڈ کرے گا، لیکن رمضان میں قرآن راستہ بھی بتاتا ہے، روزے کی برکت سے جنتی بھی بناتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہدایت 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کسی نے آپ سے پوچھا ذرا بتائیے فلاں جگہ کہاں ہے، آپ نے صرف راستہ بتا دیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ راستہ بتانا ہوا، صرف راستہ بتانا ہوا بس، اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آپ سے کسی نے پوچھا ذرا فلاں جگہ کہاں ہے ذرا بتائیے، آپ کو اس نے ہاتھ پکڑ کر لے جا کر فلاں جگہ تک پہنچایا، یا یوں کہا جناب والا میں وہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے، آپ ان کے ساتھ
چلنے کے بعد وہ لے جا کر آپ کو منزل تک پہنچا دیے جہاں پر آپ کو جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچانا۔ اسے کہتے ہیں پہلے والے کو راستہ بتانا۔ راستہ جب بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم غلط راستے پر چلے جائیں، اس لیے کہ کبھی کہا جاتا ہے بھئی سیدھا ہاتھ کی طرف مڑو، ہم پہلا سیدھا ہاتھ کی طرف مڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا گیا دوسرے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑو۔ راستہ بتانے پر گمراہ ہونا ممکن ہے، منزل تک پہنچانے پر گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے فرمایا رمضان المبارک میں ہمیں جنت تک یعنی منزل تک پہنچانے کی ترتیب بتائی جاتی ہے، دیگر دنوں میں صرف راستہ بتا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا قرآن کی پہلی صفت ھدی للناس، رمضان المبارک میں قرآن ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ وبینات من الہدی، اللہ اکبر، صرف راستہ بتا کر چھوڑتا نہیں بلکہ ہدایت کے بہت ساری حجتیں، بہت ساری نشانیاں، بہت ساری راہیں، بہت سارے اعمال سے قرآن ہمیں نوازتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک نشانی روزہ بھی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی، روزہ رکھنے کے بعد نیکیوں سے محبت پیدا ہو گئی، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے انسیت پیدا ہو گئی، روزہ رکھنے سے نیک کاموں سے تعلق پیدا ہو گیا، روزہ رکھنے سے دعوت سے ایک ربط پیدا ہو گیا۔ روزہ رکھنے کی برکت سے ہم اپنے آپ کو تمام معصیتوں سے بچانے والے، تمام حسنات کو اپنانے والے بن گئے۔ تو یہ روزے کی برکت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وبینات من الہدی، ہدایت کی بہت ساری حجتیں، ہدایت کی بہت ساری وضاحتیں، ہدایت کی بہت سارے اسباب، ہدایت کے بہت سارے وجوہ قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو گویا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی توضیح، قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان بھی کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب قرآن نے ہمیں دوسری صفت بھی عطا فرمائی، اب تیسری صفت بیان کیا جا رہا ہے۔ یوں کہا والفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنا دیا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ فرقان ہی کا زمانہ چل رہا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا قرآن ہے، صحیح اور غلط کو بتانے والا قرآن ہے، باطل اور حق کو بتانے والا قرآن ہے، کون اللہ کا وفادار کون اللہ کا غدار یہ بتانے والا قرآن ہے، اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ اب قرآن آج بتائے گا، ہر شب قدر کو بتائے گا کون اللہ کا فرما بردار اور کون نافرمان۔ قرآن بتائے گا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کون اللہ کو منانے والے، کون اللہ سے غافل رہنے والے۔ قرآن بتائے گا ذاکرین کون ہیں، شاکرین کون ہیں، کافرین کون ہیں۔ قرآن بتائے گا رمضان کے قدردان کون ہیں، ناقدرے کون ہیں۔ قرآن بتائے گا کہ اب عید آنے والا ہے، کس کو اللہ نے رحمتوں سے نوازا، مغفرتوں سے نوازا، جہنم سے خلاصی نصیب کیا، جنت میں داخلہ نصیب کیا۔ عید کا دن فرقان کا دن ہے۔ اللہ سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بتا دیں گے تو حقدار تھا، تجھے ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو نا حقدار ہے، تجھے ہرگز عید کی خوشیوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ محترم خواتین، توجہ سے یہ بات سمجھیں، عید کا دن کوئی معمولی دن نہیں۔ عید کا دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا کہتے ہو تم؟ کوئی شخص مزدوری کرے آخری وقت میں وہ مزدوری کا مستحق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرشتے کہیں گے ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا تم گواہ رہنا جن لوگوں نے میرے خاطر روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور میرے احکامات کو مانا اور میری بات کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے میں آج پروانہ دینے والا ہوں، مغفرت کا پروانہ، جنت کا پروانہ، اللہ کے طرف سے رضا کا پروانہ۔ عید کا دن اللہ کے نزدیک جلسے کا دن ہے، جلسے کا دن ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں،
پورا رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر عید کے دن خوشی منانے کے لیے پہنچنا ایسا ہی ہے جیسے بچے مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد جس وقت ان لوگوں کا جلسے کا دن ہوتا ہے، جس وقت ان لوگوں کے لیے اینول کا دن ہوتا ہے، اینول ڈے، جس دن ان لوگوں کے لیے پرائزز کا دن ہوتا ہے، انعامات کا دن ہوتا ہے، انعامی جلسے کا دن ہوتا ہے، اس دن میں ایک بڑا مجمع جو ماشاءاللہ محنت کے ساتھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ بڑی خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بڑے ہی اچھے لباس میں ملبوس ہو کر راضی برضا اسٹیج پر آئیں گے، ان کا بڑے اکرام کے ساتھ بلایا جائے گا اور ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، مصافحہ کیا جائے گا، مبارکبادی دی جائے گی اور ان کو پروانہ دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور ان کو بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ اور جو داخلہ ہی نہیں لیے، پڑھے ہی نہیں، کامیاب نہیں ہوئے، ان کو نہ بلایا جائے گا، نہ سجایا جائے گا، نہ دیا جائے گا، نہ اعزازوں سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح رمضان کی جن لوگوں نے قدر کی ہے وہی عید کے منانے کے حقدار ہیں، جو رمضان کی قدر نہیں کی وہ عید کے منانے کے حقدار نہیں ہیں۔ حقیقت میں سب لوگ کپڑے پہننے سے عید کے قابل نہیں بن جاتے، خوشیاں منانے سے عید کے قابل نہیں بن جاتے۔ جنہوں نے رمضان کی قدر کی وہی عید کے قابل ہیں، جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی وہ عید کے قابل نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ والفرقان، رمضان فرقان ہے، سب کے درمیان تفریق کر دے گا عید کے دن۔ تو بڑا نیک ہے، آجا آج کا انعام حاصل کر لے، تو نا قدرہ ہے، نا لائق ہے، تو مت آ۔ اسی لیے فرمایا عید کے دن خوشیاں منانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن آگے کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اگر تم میں سے کسی کو رمضان مبارک کا مہینہ مل گیا پابندی سے روزہ رکھو، ہر چیز کا روزہ رکھو، جس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتوں میں مختلف تعلیم کی کتابوں میں مختلف عناوین پر پڑھ کر وہ تمام عناوین سمجھا دیے گئے کہ کس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب روزہ رکھ لیے، روزہ رکھ کر ماشاءاللہ قابل بن گئے، عید کے دن پہنچ گئے، خوشیوں میں شامل ہو گئے، اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے انعامات کے مستحق ہو گئے، وہی انسان کامیاب ہو گیا۔ بس یہ زیادہ دن نہیں ہیں، بالکل مختصر دن۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان مبارک کا روزہ رکھوا کر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانیاں مہیا کرنا چاہتا ہے، مشکلات سے بچانا چاہتا ہے، تاکہ تم نیک اعمال کے عادی بن جاؤ، زندگی بھر کے وفادار بن جاؤ، زندگی بھر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، زندگی بھر اللہ کے تابعدار بن جاؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں جس طرح تم لوگوں نے روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی، ذکر کیے، تلاوت کیے، نیک اعمال کیے، خدمات کیے، رمضان ختم ہوتے ہی او بہنوں، او بندیوں، تم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں بھی سستی کرنے لگتی ہو۔ کیوں؟ تمہیں رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی نماز پڑھنے میں، دیگر تمام امور دین میں ہاتھ بٹانے میں آسانیاں پیدا ہو، اس بات کو سمجھانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ جب رمضان میں تم نے ماشاءاللہ یہ تمام اعمال انجام دیے، غیر رمضان میں انجام دینے میں تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، رکاوٹ کس بات کی؟
بدرج اولا رمضان میں جیسے تھے اس سے بہتر زندگی تم غیر رمضان المبارک میں گزارنے کے عادی بننی چاہیے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہیں آسان، یعنی جب رمضان میں ہر عمل کرنا آسان ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا آسان ہے، غیر رمضان میں تہجد کے 8 رکعت پڑھنا مشکل کیوں مشکل؟ تمام نفلیں جب رمضان میں پڑھنا آسان ہے، دیگر اوقات میں نفلیں پڑھنا مشکل کیوں؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر آسانیاں پیدا ہو اور تمہارے اندر سے مشکلات دور ہوں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ ہم پابند رمضان ہمیں پابند بنانے کے لیے آیا، رمضان ہمیں لائق بنانے کے لیے آیا، رمضان ہمیں تابعدار بنانے کے لیے آیا، رمضان ہمیں وفادار بنانے کے لیے آیا، رمضان ہمیں ہر اعتبار سے نیک اور پاک و پوتر بنانے کے لیے آیا۔ اب رمضان آ کر جا رہا ہے، ہم سب سے الوداع کہہ رہا ہے۔ 34 رکعت رمضان پہنچ چکا ہے، رمضان کہہ رہا ہے بس چند لمحات کا میں مہمان ہوں، چند گھڑیوں کا میں مہمان ہوں، چند ہی گھنٹوں میں، چند ہی دنوں میں گنتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی، ہمارے گھڑیاں ہمیں بتاتی ہیں صبح ہوئی شام ہوئی، رمضان یوں ہی تمام ہوا۔ سحری ہوئی افطاری ہوئی، رمضان یوں ہی ختم ہوا۔ سحری کرتے رہے، افطاری کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، سجتے رہے، سجاتے رہے، رمضان کہاں حقیقت میں جو پانا چاہیے وہ پا نہ سکے، جو لینا چاہیے وہ لے نہ سکے، جو ملنا چاہیے وہ مل نہ سکا، جو آپ کو ملنا چاہیے انعامات کی شکل میں وہ نصیب نہ ہو سکا۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اللہ سے مغفرت نہ ملے، اللہ سے رحمت نہ ملے، اللہ سے جنت میں جگہ نہ ملے، جہنم سے چھٹکارا نہ ملے اور اللہ کا بندہ نہ بنے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی رمضان المبارک اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ سے جب تم قریب ہو چکے ہو، رمضان کے بعد دور نہ ہو جانا، رمضان کے بعد دور نہ ہو جانا، رمضان کے بعد دور نہ ہو جانا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ نے قریب کر دیا، رمضان کے بعد دور نہ ہو جانا۔ اب بس یہ اعمال اللہ کے طرف سے جب اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا، ان اعمال کے ہم قدردان بنے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، کیا پیارا کلام ہے، فرمایا ان اللہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ پوچھا یا اللہ رمضان مبارک کے علاوہ تھوڑی دیر ناشتہ دیر ہو جائے، گھر میں ہنگامہ، کھانا دیر، قیامت، چائے دیر، زلزلہ، یہ حالات دیگر دنوں میں ہوتے ہیں۔ کھانا دیر، پانی دیر، چائے دیر، کیا قیامت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ رمضان میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی بندہ بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں خاموش، وہ ہوا اس کا کام ہوا، وہ ہوا اس کی محنت ہوئی، وہ ہوا اس کی ضرورت ہوئی، بس ایسا رہتا ہے۔ یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ کیا مطلب؟ کیا سائلنٹ، کوئی اس بندے کا مطالبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ رمضان المبارک ختم ہونے تک، رمضان المبارک ختم ہونے تک کہتے ہیں ذرا رمضان مبارک تک خاموش رہو بھائی، رمضان المبارک تک خاموش رہو بھائی،
کیا مطلب؟ یعنی اب جو کچھ میں نظر آ رہا ہوں یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان ختم ہونے دو ہم اپنی اصلیت پر آ جائیں گے۔ کہا نہیں، رمضان میں اللہ نے جو رنگ چڑھایا ہم پر وہ رنگ ہم سے نہ اتر جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تو رمضانی بنا کر نہ رکھ، رمضانی بنا کر نہ رکھ، رحمانی بنا کر رکھ، ہم رمضانی نہ بن جائیں، رحمانی بن کر رہیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے 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 اپنے آپ کو پابند بنائے رکھنا ہے، رمضانی نہیں رحمانی بننا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسانیاں تمہارے لیے پیدا فرما کر، آسانیاں مہیا فرما کر یہ چاہتے ہیں وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم رمضان کے روزوں کی مدت کو مکمل کر سکو۔ اب الحمدللہ روزوں کی مدت مکمل ہو جائے گی، آئندہ اتوار ہو سکتا ہے ہم عید منا کر باسی عید پر پہنچ جائیں، تو بس رمضان ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، رمضان المبارک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسانیاں مہیا فرمائی تاکہ تم عدت مکمل کرو، رمضان مبارک کی مدت، رمضان مبارک کے دن مکمل کرو۔ جب الحمدللہ مکمل ہو گئے تو اب عید کا دن جب آئے گا، عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت نصیب فرمائی اس ہدایت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں لیلۃ القدر کی ہدایت دی، شکر ادا کرو۔ شب قدر کی ہدایت دی، شکر ادا کرو۔ تراویح کی ہدایت دی، شکر ادا کرو۔ روزے کی ہدایت دی، شکر ادا کرو۔ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اللہ نے الحمدللہ ہدایت دی، شکر ادا کرو۔ فطرہ تم نے عطا فرمایا، شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر ادا کرو۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر ادا کرو۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت تمہیں اپنی تکبیر کا موقع دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ جب عید کا دن ہوتا ہے سب فرشتے بھی پڑھتے ہیں آسمانوں میں اور بندے بھی پڑھتے ہیں زمین میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، جس پر ہم تکبیر پڑھتے ہیں۔ اور پھر مرد حضرات عیدگاہ جاتے ہیں، خواتین گھر میں رہتی ہیں، مرد حضرات عیدگاہ جاتے ہیں اور عیدگاہ جا کر 2 رکعت صلاۃ الشکر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 6 زائد تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کہتے رہیں گے۔ اور مرد حضرات پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیر، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اور 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں گے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو گویا کہ عید کا دن اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ یا اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، آج تو نے مجھے عید کا دن عطا فرمایا اور تیرے مہمان نوازی کا آج کا دن ہے۔ یا اللہ ہمیں اس مہمان نوازی میں یا اللہ تیری نافرمانی کرنے سے حفاظت فرما۔
یا اللہ تیرے فرما برداری کی توفیق عطا فرما، زندگی بھر تیرے فرما بردار بن کر رہوں اس کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تو نے ہمیں رمضان مبارک میں اپنا نیک بندہ بنا کر رکھا، غیر رمضان مبارک میں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اس کی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں، شکر مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کوئی اب تم جب شکریہ ادا کر لیے تو کیا کریں؟ فرمایا دعا کرو مجھ سے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ جتنی تم دعائیں کرتے رہو گے اتنا اللہ تعالیٰ تم استقامت عطا فرماتا رہے گا۔ چنانچہ آگے قرآن پاک میں حکم فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آپ کے پاس آ کر میرے بندے پوچھیں گے حضور میں کہاں ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے زیادہ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ خواتین کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مرد حضرات مسجدوں کو جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن او بہنوں تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں رہو۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں تو شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ مجھ سے آپ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں کیا کروں گا؟ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کروں گا۔ جب مجھے کوئی پکارے میں لبیک کہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ماں کو بچہ پکارتا ہے امی، دیکھے امی امی، ایسا یہ سب پکارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ پکارتے وقت امی امی کہ تو لوگ کیا سمجھتی؟ ارے بھائی بچہ بہت درد سے پکار رہا، ایک پیار سے امی، پیار سے۔ ارے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے امی پکارنے کا، آپ جانتی ہیں اچھی طرح پکارنے کا طریقہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ اللہ اکبر، مختلف قسم سے، کبھی درد سے، کبھی پیار سے، کبھی التجا کرتے ہوئے، کبھی اللہ کو اپنا بنا کر، کبھی اللہ سے ڈر کر، کبھی اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو کر، کبھی اللہ رب العزت کو اپنا بنا کر، کبھی اللہ کو اپنا لاڈلا بنا کر، کبھی اللہ کو اپنا محبوب بنا کر، کبھی اللہ کو عشق سے، کبھی اللہ کو پیار سے، الگ الگ طریقے سے پکارو۔ جب بھی امی پکارتے ہیں ہم ہاں کہتے ہیں، جیسے بھی بندہ پکارے گا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی، جیسے بھی پکارو گے میں تمہاری پکار کو ہاں کہوں گا۔ کب؟ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ پکارے تو صحیح، پکارے تو صحیح۔ اللہ کو کیسے پکاریں؟ ایک مرتبہ پکار کے دیکھو، ایک مرتبہ پکار کے دیکھو، ایک مرتبہ پکار کے دیکھو۔ درد سے پکارو، اللہ بہت بڑا ہے۔ درد سے پکارو، محبت سے پکارو، تعلق سے پکارو، عشق سے پکارو۔ اور دعوت دعاؤں کو قبول کرنے کا ایک کام ہے۔ صرف دعوت، آدمی دعوت دیتا ہے دعا نہ کرے، کیا خاک کی دعوت دیا؟ دعوت اصل دعا سکھانے کی محنت، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی محنت، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت۔ اور ہم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی دعوت تو اصل دعا ہی ہے، دعوت تو اصل دعا ہی ہے۔ جہاں دعا نہیں وہاں دعوت نہیں، جہاں دعا ہے وہاں دعوت ہے۔ خوب دعا، خوب دعا، خوب دعا، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ۔
فرمایا اللہ نے جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور مہینے کے بعد بھی تم رمضان کی کیفیت پر، رمضان کی برکات پر، رمضان کے حالات پر باقی رہنا چاہتے ہو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ لیکن سنو، دو باتیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 فلیستجیبوا لی، میری تمام احکام کو مانیں، میرے تمام احکام کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے اور مجھ پر اعتماد رکھے، مجھ پر بھروسہ کرے، مجھ پر یقین کرے، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو صحیح راہ ملے، صحیح منزل تک وہ پہنچے۔ تو 2 شرطیں لگا دی۔ دعا تم ہمیشہ قبول ہونا چاہتے ہو، رمضان میں اللہ دعا کیوں قبول کیا؟ تم نے اللہ کی مانی، اللہ پر اعتماد کیا، اللہ نے رمضان میں دعائیں قبول فرمائی۔ اب اللہ رب العزت تمہیں یہ موقع دے رہا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ محترم خواتین، اسی لیے رمضان آیا اور رمضان مبارک ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ ان ایام کی ہم قدر کریں، اللہ سے خوب مانگیں۔ عید کی تیاری یہ صرف کپڑوں کی اور دیگر اشیاء کی تیاری نہیں، عید کی تیاری اپنے آپ کو مغفرت کے لائق بنانے کی تیاری ہے۔ اصل عید اس بندے کی ہے جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی طرف سے اس بندے سے ناراضی ختم ہو جائے، اسی کی اصل تیاری ہے۔ اللہ نے الحمدللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور رمضان کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر نہیں ہو سکی۔ اللہ سے ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں، اور اللہ سے کہیں اور خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ انشاءاللہ اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں عنایتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے اللہ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم لوگ نکل کر 3 دن خوب اللہ سے مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کی کیفیات پر ضرور ہمیں برقرار رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اسی کے لیے گھر کی تعلیم ہے، اسی کے لیے ہفتے وار اجتماع ہے، اور اسی کے لیے دعوت و تبلیغ میں 3 دن کے لیے نکلنا ہے، اور اسی کے لیے سیکھنا سکھانا ہے، اسی کے لیے پڑھنا پڑھانا ہے۔ یہ سب اسی لیے تاکہ رمضان مبارک کے جن کیفیات کے ساتھ ہم ہیں اسی کیفیات کے ساتھ ہم زندگی بھر رہیں۔ اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور رمضان مبارک کی تیاریاں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہو جائے گی، دعا ہونے کے بعد آپ حضرات تشکیل فرما لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت انفسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے یا اللہ ہم سے قدر نہیں ہو سکی۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے برکات سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو طالب علم سال بھر کلاس میں آتا رہا لیکن جیسی پڑھنی چاہیے ویسا نہیں پڑھا، آخری دنوں میں امتحان لکھا لیکن جیسی نمبرات لینی چاہیے ویسے نمبرات نہیں لے سکا، پھر بھی رحم استاذ یا اللہ اس بچے کو کامیاب کر دیتا ہے محض اس معصوم چہرے کو دیکھ کر، اس کے اوپر رحم کھا کر۔ یا اللہ تو رحمانوں کا رحمان ہے، تیرے ہی سے رحم نکلا ہے۔ یا اللہ جب ایک بندہ اپنے شاگرد پر رحم کرتا ہے، یا اللہ آپ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ یا اللہ ہم نے صرف آڑے ٹیڑھے روزے رکھے، آڑی ٹیڑھی نمازیں پڑھی،
کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے ہم آپ کو راضی کر سکیں۔ یا اللہ بے بس بندے ہیں، یا اللہ تو بڑا داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں جو کچھ تو نے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو نوازا ہے یا اللہ ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے نواز دے، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے ہمیں حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں برکتوں سے، رحمتوں سے، عافیتوں سے نواز دے، ہمارے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ سب کے حق میں خیر کا معاملہ فرما، دنیاوی اخروی مسائل کو حل فرما، دنیا کے تمام جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اپنے فضل سے اس کی تلافی نصیب فرما، آخرت میں یا اللہ کسی کو حساب کتاب دینے کا یا اللہ بالکل ضرورت نہ پڑے، ایسے فیصلے فرما، بلا حساب کتاب کے دنیا سے جائیں یا اللہ جنت میں داخل ہو جائیں، ایسے فیصلے فرما، تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بڑوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ رمضان مبارک کے جتنے گھڑیاں باقی ہیں اس کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔